أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ العظیم. قرآن و سنہ کے اندر منافقین کا تفصیلی بیان موجود ہے. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی منافقین کا بیان ہے. میں نے ایک جگہ تقریباً منافقین کی نشانیاں جمع کی تو 70 نشانیاں جمع ہو گئیں. آج پوری دنیا میں منافقت عام ہے. ہمارے حکمراں کہنے کو تو یہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام دشمنی کے اندر انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم پوچھا جائے تو وہ یہ ہے کہ کوئی اسلامی نظام کی بات کرے. اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں حکمراں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بیوی بچوں سے راحتیں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین سے بے حساب نعمتیں حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات آئے تو یہ سب سے بڑا جرم ہے. امریکہ بھی اس کو دہشت گرد کہتا ہے اور ہمارے حکمراں بھی دہشت گرد کہتے ہیں کہ جی اللہ کی زمین میں اللہ کے نظام کی بات کرتا ہے. اسٹیٹ ودن اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے. ہمارا اسٹیٹ ہے اور ہمارے اسٹیٹ میں یہ بات کہتے ہیں اللہ کا قانون چلے گا. آج پاکستان میں آپ تحقیق کریں، ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مدارس دینیہ بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم کیا تھا. پورے پاکستان میں 70 سال میں جتنی بھی ہمارے ملک میں حکومتیں آئی ہیں، بار بار مسلم لیگ آئی، پیپل پارٹی آئی، تحریک انصاف آئی اور آتے رہے، جرنیل آتے رہے، کتنے مدرسے قائم کیے؟ ایک مدرسہ بھی قائم نہیں کیا. بلکہ مدرسوں کے دشمن ہیں، ان کے اختیار میں ہو تو سارے مدارس بند کر دیں. سکولوں کا جال بچھا دیا. ایک ایک سیکٹر میں کئی سکول موجود ہیں، بڑی بڑی زمینیں اس کے لیے. انگریز کے نظام کے لیے ان کے پاس زمینوں پر زمینیں ہیں، ایکڑوں پر ایکڑ دیں گے. مدارس دینیہ کی جب بات آئے گی تو یہ لوگ اس کی ان کی جو دشمنی ہے ان کی زبانوں سے واضح ہوتی رہتی ہے. اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کی فکر کرے، لیکن اس ملک کے اندر غریب چند مرلوں کو ترستا ہے. یہاں کے وڈیرے، یہاں کے خان، یہاں کے ٹیوانے اور یہاں کے سیاستداں، یہاں کے فوجی جرنیل اور یہاں کے پولیس افسران، یہاں کے ڈی سی کمشنر، یہاں کے عدلیہ کے افسران، چیف جسٹس صاحبان، ان کے لیے خرب روپے اور ان کے لیے ہزاروں ایکڑ، ہزاروں کنال زمینیں موجود ہیں. غریب 5 مرلے کو ترستا ہے کہ مجھے 5 مرلے کی جگہ مل جائے، اپنا سر چھپا لوں، جگہ نہیں ہے. امیروں کے لیے ہر قسم کی رعایات ہیں، کھانے پینے کی، بجلی کی، ہر قسم کی رعایتیں ہیں، لیکن غریبوں کو ٹیکسوں کے طوفان میں جکڑ دیا ہے. ٹیکسوں کا ایک طوفان ہے، ایک سمندر ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے. اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو سانسوں پر بھی ٹیکس لگا دیتے کہ تم سانس لیتے ہو ہماری زمین میں. سانسوں پر ٹیکس لگاتے.
اور ہر چیز پر انسان کے دیکھنے پر بولنے پر ٹیکس لگا دیتے۔ یہ ظالم حکمراں ہیں، یہ منافق قسم کے حکمراں ہیں، جو کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے، اندر سے ایمان نہیں ہے، منافقت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنوں کو، اپنے کو دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ایک اور آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافق لوگ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، امریکہ برطانیہ والوں کے پاس جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے اتحادی ہیں۔ ہر قسم کی، آج ہم نے جامعہ حفصہ پر طالبان کے جھنڈے لگائے، پوری حکومت ہل گئی۔ ایک طرف کہتے ہیں ہماری ISI نے افغانستان میں شکست دی ہے، امریکہ کو، جھوٹ ہے، تجل ہے، فریب ہے۔ لاکھوں علماء طلبہ قید خانوں میں، ان پر ظلم و ستم کیا ہماری ایجنسیوں نے، اور پاکستان کے اندر ہزاروں علماء طلبہ کو شہید کیا گیا۔ ایک افغانی عالم کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جتنے زخم دیے ہیں امریکہ بھی نہیں دیے، اور حقیقت یہی ہے، پاکستان کی ایجنسیوں نے جتنے ظلم و ستم کیے ہیں اتنے ظلم و ستم امریکہ نے اتنے ظلم نہیں کیے۔ ان کے اندر پھر انسانیت ہے، یہ انسانیت سے گزرے ہوئے ہیں۔ کسی اس سے پوچھو جس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ کیا حال کرتے ہیں۔ اگر افغانستان میں جہاد فرض تھا امریکیوں کے خلاف، تو ان منافقوں کے خلاف 100 مرتبہ فرض ہے۔ یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یہ مذاق چل رہا ہے 70 سال سے۔ 70 سال سے بات مدینے کی ریاست کی جا رہی ہے، شراب عام ہے، بدکاری کے اڈے لاکھوں کھلے ہوئے ہیں، زنا عام ہے، اور بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، مدارس دینیہ کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ جامعہ حفصہ لال مسجد کا گھیرا 2.5 سال سے تنگ کیا ہوا ہے۔ آٹے کا شدید بحران، دوائیوں کا بحران۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جیسے افغانستان میں طالبان آئے، یہاں بھی انشاءاللہ مجاہدین کی حکومت ہوگی، یہ طاغوتی نظام ختم ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ آج تک عدالتوں میں انگریز کا نظام چل رہا ہے، انگریز کی ساری کتابیں چل رہی ہیں۔ آپ کسی وکیل کے پاس جائیں، ذرا کتابوں کو ٹٹولیں تو صحیح، کون سی کتابوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ کسی جج کی الماریوں پہ دیکھیں، کیا وہاں پر فقہ کی قرآن کی تفسیر موجود ہے، احادیث موجود ہیں، فقہ کی کتابیں موجود ہیں؟ کوئی نہیں، ساری انگریز کی کتابیں، اور علماء کو بھی انہوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ دھوکے، چونکہ ان کا کام ہے، ماہر ہیں دھوکہ دینے میں۔ تو بہرحال پوری قوم کو دعائیں کرنی چاہیے، مدارس میں دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ اس طاغوتی نظام سے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سعودی عرب میں، مصر میں، قطر میں، دوحہ میں، سارے لوٹ مار کے نظام ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، بے بس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔
اس ذات گرامی سے ہم تعلق جوڑے ہیں۔ آموزاری کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔